لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات پڑھے والے محمد اور اس سے بہتر باواد بلند صلوات پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، صحت دے، سلامتی دے. جو ہمارے بزرگ ہیں پروردگار ان سب کو سلامت رکھے. بانیان مجلس جو ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں گناہ کو اضافہ فرمائے. کرونا کی بیماری جہان سے ختم ہو اور تمام مومنین اپنے حفظ و امان میں رہیں. جہاں جہاں عزاداری اہل بیت ہو رہی ہے پروردگار عالم تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کر رہا ہوں سورہ جمعہ کی پہلی اور دوسری آیت ہے، جس میں ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی زمین و آسمان کے اندر ہے یہ سب کے سب چرن پرن تیار جتنے بھی ہیں، انسان حیوان جو بھی کچھ ہے، روح زیرو غیر زیرو، یہ سب کے سب جو حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ اس دنیا کو فنا کرے گا. جب کچھ نہ تھا تو اللہ کا وجود تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ کا وجود ہوگا. ابھی اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اسی اللہ نے ایک کو رسول بنایا ہے، مبعوث برسالت کیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے. جبکہ نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے. جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی آیت بغیر کسی مقصد کے نہیں آئی. کوئی واقعہ ہوا تو اس کے لیے وہ آیت آئی. کسی نے غلط کام کیا تو اس سے روکنے کے لیے آئی ہے. اور تمام درس اخلاق بھی اس میں دیا گیا ہے. عبادات کو چھوڑ دیجیے، نماز روزہ سب کچھ جو ہے. اب یہاں پہ جب نماز کا ذکر آیا دیکھیے، ایک ہے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. آتوا الزکات زکات ادا کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ رہا ہوں. یہ حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو. جی زکوٰۃ کو ادا کرو. یہ کس کے لیے؟ ہر مسلمان کے لیے، کسی زمانے کا ہو، نبی کے زمانے کا، نبی کے بعد کا، آج تک صبح قیامت تک جو آئے گا اسے نماز پڑھنی پڑے گی، اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. مگر یہ آیت اہل بیت کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو کام انجام انسان نہیں دیتا اس کو حکم دے کر کے اس کام کو کرایا جاتا ہے. بات سمجھنے آ گئی؟ اچھا، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے دینے والے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما کی جو آیت آئی ہے وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے دینے والے ہیں. وہ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے.
اب یہ حکم ان کے لیے، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے حکم آ جائے، حکم کے بعد نماز پڑھے وہ، اور جو نماز پڑھتا رہا ہو ہمیشہ سے، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ کا حکم آ گیا اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ اور جو ہمیشہ زکوٰۃ دیتا آیا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد. اب اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ کیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے یہ سب کے سب گمراہ تھے، سب گمراہ تھے. اچھا اب سب مسلمان ہو گئے؟ وہ سب گمراہ تھے. نبی کے آنے کے بعد، نبی کی رسالت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے، آیتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی وجہ سے اب معاشرہ بدل گیا، اب سب ہدایت پا گئے. لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، احادیث کی تلاوت کریں گے، تو ہر طرح کے مسلمان ہیں. ایک نمبر کا مسلمان سب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ یعنی جیسے جناب سب سے پہلے جو ہے وہ جناب عمار یاسر ہے. سب سے پہلے اسلام کے شہید جناب عمار یاسر کی مادر گرامی اور آپ کے والد مکے میں شہید ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے. پہلے اسلام کے شہید ان کے ماں باپ ہیں، تو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا؟ جن کے ماں باپ قولوا لا الہ الا اللہ کی خاطر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، بچہ ان کا یتیم ہو گیا، اس کا مرتبہ اسلام میں کیا ہوگا؟ اوروں کو چھوڑ دیجیے. ان کا مرتبہ، جس کا باپ بھی مارا گیا، جس کی ماں بھی ماری گئی، خالی کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر، ابھی پورا اسلام نہیں آیا، صرف لا الہ الا اللہ، اور اس کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے جو میسج آف گاڈ بنی ہے اس میں باقاعدہ ان کا پورا واقعہ دیا ہے، پورا واقعہ دیا ہے اس میں کہ وہ پتھر کی مورتی لیے ہوئے جو ہے اتبا کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو خدا مانو، اور وہ کہہ رہے گاڈ اونلی ون، گاڈ اونلی ون، یہی ہے نا. اور اس میں ان کو جو ہے اس نے باقاعدہ درجہ شہادت پر فائز کر دیا. تو ان کا مرتبہ جو اسلام میں ہوگا وہ اس کے بعد جتنے چاہے مسلمان ہو جائے ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے داغ یتیمی سہا ہے. اس کے باوجود اسلام سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، صرف اپنی زندگی کے لیے رسول اللہ اور آل رسول کو نمونہ عمل بنا لیا. اور جناب عمار کا مرتبہ اسلام میں اور مسلمانوں میں اتنا بلند تھا کہ جب جنگ صفین آئی ہے تو میں بہت مطلب کچھ تو یہ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، کچھ وہ تھے جو معاویہ کے ساتھ تھے، کچھ وہ تھے نہ حضرت علی کے ساتھ تھے نہ معاویہ کے ساتھ تھے. کیوں؟ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے حق کس کے ساتھ ہے، اور حق کا معیار کیسے پتہ چلے گا؟ حالانکہ یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ فرما گئے الحق مع العلی وعلی مع الحق، مگر حالات کچھ ایسے تھے صاحب، یہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے بعد بھی قرآن ہے، ان کے بعد جو قرآن ہے میدان جنگ سجا ہوا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر وہ بھی بلند کرتے ہیں، یہ بھی بلند کرتے ہیں. ایسے میں پتہ کیسے چلے حق کس کے ساتھ ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے اس میں صرف ایک ہستی تھی جن کا نام ہے عمار یاسر، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار یاسر کو قتل کرنے والے باغی ہوں گے، اسلام سے خارج ہوں گے، بے دین ہوں گے. تو یہ تیسرا گروہ تھا جو نہ حضرت علی کی طرف تھا نہ معاویہ کی طرف تھا. وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جناب عمار، حالانکہ عمار یاسر جو تھے وہ زندہ ہیں اور فوج میں کس کی ہیں؟ امام علی کے. امام علی کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمار زندہ رہتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں. جب شہید ہوں گے تب ہمیں پتہ چلے گا حق کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہمارے لیے معتبر ہے کہ عمار جب شہید ہو جائیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا شہید کرنے والے کون ہیں. اور معاویہ والے بھی جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ آپ کو بتا دوں میں، معاویہ والے بھی جانتے تھے. جب جناب عمار یاسر شہید ہوئے تو ایک آواز بلند ہوئی کہ علی حق کے اوپر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمار شہید ہو گئے. یہ خبر معاویہ تک پہنچی.
انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تھوڑا ہی شہید کیا ہے، میری فوج نے تھوڑا ہی شہید کیا ہے، اور کہا کہ عمار کے قاتل معاذ اللہ علی ابن ابی طالب، کیوں نہ ان کو فوج میں لاتے، نہ میدان میں لاتے، نہ قتل ہوتے، تو ذمہ دار وہ ہوئے۔ جب ان لوگوں نے آ کے امام علی کو یہ بات بتائی، ان کا فرمایا ٹھیک، اگر عمار کا قاتل میں ہوں تو جناب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نہ میدان بدر میں ان کو لے کے آتے، نہ وہ درجہ شہادت عہد میں نہ لے کے آتے، نہ شہید ہوتے۔ ان کا بات تو صحیح ہے، کہا جو حکم جناب حمزہ کے لیے ہے وہی حکم عمار کے لیے ہے، جو حکم رسول اللہ کے لیے ہے وہ میرے لیے ہے۔ اگر حضرت حمزہ کے قتل کی ذمہ داری رسول پہ ہے تو عمار کے قتل کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ ان کا ہمارے لیے تو رسول اللہ کی حدیث ہے، اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ صلوات پڑھے والے محمد لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور نہ ہوتی ہے۔ میں مکمل 6 اور 7 گھنٹے اس مجلس کی تیاری کر کے اور 18-20 آیتیں اور حدیثیں لکھ کے لاتا ہوں جو میری جیب میں رہتی ہیں، مگر جب پڑھتا ہوں تو پھر وہ ایک سے ایک، اور دوسرے ایک ہے یہ حقیقت ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد کسی بھی ذاکر کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا، ایک نقطہ ادھر سے آتا ہے، ایک نقطہ ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ مجالس میدان کربلا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، حدیثیں ہیں۔ یہ جو مجالس آپ کرتے ہیں یہ میدان کربلا ہے۔ میدان کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، وہ آواز ظہور امام تک گونجتی رہے گی۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ مجالس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ناصران حسین ابن علی ہیں، اس لیے مجلس برپا کر کے آئے ہیں۔ مکے سے جب قافلہ چلا تھا تو 1000 سے زیادہ ساتھی تھے امام حسین علیہ السلام کے، 1000 سے زیادہ جو کربلا تک آئے ہیں، جو کربلا تک آئے ہیں 1000 سے زیادہ تعداد تھی، اور ہر ایک کو یقین تھا، خود یزید کی فوج کو یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی اور امام حسین قتل ہو جائیں گے۔ ادھر مال و دولت لینے کے لیے اس لالچ میں، کیونکہ ہر ایک کو احترام امام حسین معلوم تھا اور ہر ایک جانتا تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے، لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر چلے چلتے ہیں مال تو ملے گا، امام حسین تو شہید ہوں گے نہیں، اس لیے کہ فرزند رسول ہے، کس مسلمان میں کون کفر اختیار کرے گا، اتنی بڑی جسارت کرے گا، لہذا یزید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور ادھر بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی حملہ نہیں کرے گا، کسی میں جسارت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ یزید کے پاس چلیں اور وہاں فیصلہ کر لیں اپنا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں طرف وہ آگے، لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ نہیں جنگ ہوگی، عمر سعد سے صلح ہو گئی تھی، امام علیہ السلام نے جو شرطیں رکھی تھی، میں کہیں اور چلا جاؤں، نہیں رہتا یہاں، یہ بات تھی نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلاد غیر میں چلے جاؤں، غیر سے مراد یہ جہاں نان مسلم ہیں، سب کے سب مسلمان کوئی نہیں، میں ان میں چلا جاؤں، یہ بھی نہیں۔ اچھا چلو ایسا کرو، میں یزید کے پاس چلتا ہوں، میں یزید کے پاس، یزید کہاں ہے؟ دمشق میں یزید کے پاس چلتا ہوں۔ اس نے یہ خط لکھ کر کے ابن زیاد کو بھیج دیا کہ بھئی حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر یزید کے پاس جاتے ہیں تو ابن زیاد کٹ گیا، سمجھ میں آگے بات؟ ابن زیاد نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، یزید سے مطلب نہیں، تمہیں میں نے مامور کیا ہے 2 چیزوں پر، یا بیعت کریں یا سر قلم کر دیں۔ یہاں شمر بیٹھا ہوا تھا، شمر کو خط دیا، یہ لے کر کے جا، اگر عمر سعد جو ہے وہ تیار ہوتا ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر کے سر تو سرداری سنبھال لے، ٹھیک ہے، اس نے لیا، خط دے دیا۔ اب اس کے سامنے یاد رکھیے کہ جس وقت عمر سعد پیدا ہوا تھا، سعد ابن وقاص رسول اللہ کے عظیم ترین صحابی تھے، ان کے بیٹے سعد ہیں وقاص کے، اور ان سعد کا بیٹا یہ عمر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا، امام علی علیہ السلام کے پاس سعد آئے
اور ان کا میرے یہاں بیٹا ہوا، کہا کہ تیرے یہاں ناک پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پریشان ہوا، کیوں؟ کہا کہ یہ میں فرزند رسول حسین ابن علی کا قتل کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عمر سعد کی تربیت، سعد نے اپنے بیٹے کی تربیت محبت حسین ابن علی پر کی۔ جب امام حسین چلتے تھے ان کے قدموں کی مٹی جو ہے آنکھوں سے لگواتے تھے، ان کے اتنا ادب و احترام اس کے دل میں تھا۔ جب پہلی مرتبہ ابن زیاد کے پاس عمر سعد کو جب اس نے بلایا ہے، میرے پاس آؤ، آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ کام ہے تم سے۔ کہا کیا؟ گورنری چاہیے تم کو، شہر رہ چاہیے تم کو، جو دنیا کا اس وقت سب سے خوبصورت سر شاداب علاقہ ایران کا تھا، اس کو شہر رہ کہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قتل۔ تو اس نے ابن زیاد کا گریبان پکڑ لیا صرف حسین نام لینے پر، کہ تم نے میرے آقا کا نام اتنی بے ادبی سے لیا۔ بس وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ جب یہ دیکھ لیا، اب شہر رہ دکھایا، دکھانے کے بعد وہ پورا قصہ ہے۔ اب آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ان کا حسین ابن علی کے ذریعے جنت ملے گی، جنت دیکھی ہے نہیں؟ ان کا یہاں کی جنت دیکھ لی، یہاں کی جنت دیکھ لی، بک گیا ایمان، تیار ہو گیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھو آل محمد۔ مال دنیا کے لیے آخرت خراب کی، بس یہ ایک معیار ہے، کردار ہے۔ اب جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ منافقین کی اکثریت زیادہ تھی، مسجدیں چھلک رہی تھی، خطبے سن رہے تھے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، مگر دل کے اندر جو ہے ان کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے ہر بات کے اوپر، ہر بات میں شکوک و، وہ تو اصحاب تھے، ازواج پیغمبر کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے سب کے سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے یہ منافق ہیں جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میں کل آیت پہ آج ہی میں آیت لکھ کے لایا ہوں، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک؟ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں منافق ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں میٹنگیں کرتے ہیں، ان کا کردار یہ ہے۔ رسول اللہ کو سارے حالات مل جاتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے، رسول اللہ کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، اور رسول کے سامنے، میں کل تاریخ بیان کر چکا ہوں کہ رسول کے سامنے تاریخ ہے، ہر نبی کی امت نے ان کے دین کو بھی بدلا، ان کے عقیدے کو بھی بدلا، ان کی کتاب کو بھی بدلا۔ لہذا اب رسول کے لیے ضروری نہیں ہو گیا کہ ہدایت چلتی رہے اور ان کی وفات کے بعد یہ چراغ گل نہ ہونے پائے، تھا یہ نہیں تھا۔ لہذا اب رسول اللہ نے ایک معیار قوم کو دیا کہ گمراہی میں نے ختم کر دی، ظاہری، باطن دل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ظاہری گمراہی ختم کر دی ہے، ظلال سے نکال لیا ہے۔ اب بعد کے لیے اپنے میں وہ انتظام کر کے جا رہا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ تب آپ نے وہ حدیث فرمائی، ایک مرتبہ صلوات پڑھی آل محمد انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر ان سے تمسک کر لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ انتظام کر دیا اپنے بات کا۔ اب اگر مسلمان گمراہ ہے تو اس کے معنی یہ کہ قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل بیت منبع ہے ہدایت کا۔ اگر اہل بیت آپ کے پاس ہیں تو یقیناً قرآن بھی ہے، اس لیے کہ بتا دیا علی جہاں ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، علی جہاں ہوں گے وہاں حق ہوگا، اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں حق ہوگا، وہاں قرآن ہوگا۔ اب جب اہل بیت کی محبت کو فرض کر دیا گیا، قرآن نے اجر رسالت قرار دے دیا، اب آج کا مسلمان، میں نے کہا نا بھی یہ مجالس کربلا ہیں، حل من ناصرین کی صدا امام حسین کی ہے یا نہیں ہے؟ آج ابھی آپ دیکھیے انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، جب یزید کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے، یزید کو مومن بیان کیا جا رہا ہے،
یزید کا کوئی گناہ نہیں ہے، یزید نے کچھ نہیں کیا ہے، یزید تو بڑا سلجھا سمجھا ہوا حافظ حدیث تھا، نمازوں کا پابند تھا، اور یہ ساری پبلسٹی ہے کہ وہ جواری تھا اور شرابی تھا اور کبابی تھا اور یہ تھا. ٹھیک. ہندا جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، جس کے دین کو بھی بڑی مشکل سے قبول کیا گیا، جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے لیے پورا آرٹیکل جنگ اخبار میں ابھی 3 دن پہلے جو ہے وہ آیا، انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا، دیکھ لیجیے. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. آج تو بنی امیہ کی تنخواہ نہیں مل رہی نا، لیکن اس کے باوجود کس کے مقابل؟ رسول اللہ کے. کس کے مقابل؟ امام حسن کے. کس کے مقابل؟ امام حسین علیہ السلام کے. ان حالات میں واقعہ کربلا، تاریخ اہل بیت، تاریخ اسلام کے بیان کرنے کے لیے ان مجالس کا قیام میدان کربلا ہے. جو لوگ شریک ہوتے ہیں جس عنوان سے، وہ سب کے سب اصحاب رسول کے ساتھ. قیامت کے دن یہ سب کے سب شفاعت زہرا سلام اللہ علیہ، شفاعت رسول اللہ، شفاعت حسنین علیہ السلام کے حقدار ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اب آپ کو میں نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ جب ایسے حالات ہو گئے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیسے پہچانے کہ یہ مومن ہے منافق ہے، مومن ہے کہ منافق ہے، کیسے پہچانے، کیا کریں؟ چونکہ کوئی پڑھتا نہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ پریشانی اصحاب کو تھی کہ ہم کیسے پہچانے ہمارا بھائی جو ہے مومن ہے کہ نہیں ہے، مسلمان پکا ہے کہ نہیں ہے. امام جناب رسول خدا تک یہ خبر آ گئی، یا رسول اللہ بڑا مشکل ہو گیا، پورا شہر مدینہ جو ہے منافقین اتنے بھرے ہوئے، کیسے پہچانے؟ یہ جو آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں یہ رسول اللہ نے بتایا ہے. کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں صبح قیامت تک کے لیے کہ جب تم کو شک ہو جائے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے، کسی عنوان سے علی کا ذکر شروع کر دو. علی کا ذکر شروع کرو گے، اس کے چہرے پہ 2 اثر مرتب ہوں گے. اگر مومن ہے تو مسکراہٹ چہرے پہ آئے گی، اور اگر منافق اور کافر ہے تو چہرہ مرجھا جائے گا. ابھی آج بھی یہی ہے نا. تو اصحاب رسول اللہ مسجد میں جب لوگ آتے تھے کہ آیا اس کے پاس بیٹھنے میں فائدہ ہے یا نقصان، اس کے ساتھ کاروبار کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان، رشتہ داری کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان، تو وہ لوگ حضرت علی کا ذکر کر کے پہچانتے تھے یہ واقعی مومن ہے یا نہیں ہے. تو آج بھی ہم یہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں آیا یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس لیے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. صلوات پڑھے والے بھائی. تو آج ہی کی بات ہے، آج ہی کی کراچی کی بات ہے. ایک نوجوان جو ہے وہ آیا ہے، کالے کپڑے پہنے، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، اندر جو ہے وہ بمبوں کی جیکٹ پہنے ہوئے، مجلس میں آیا بم پھاڑنے کے لیے، خود کش حملہ کرنے کے لیے. لوگوں کو شک ہوا، پکڑ لیا. بھائی کالا لباس اس زمانے کے اندر 2 مہینے 8 دن جو پہنے گا فوراً ذہن جائے گا یہ مومن ہے. اب پہچانے کیسے؟ شک ہوا، پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد میں جب دیکھا تو معلوم آ گیا تو وہ خود کش بمبار ہے جی. تو اس لیے ضروری ہے لمحے بے لمحے اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے بیویوں کو بھی بتائیں، گھر میں باہر ہر وقت علی کا ذکر کرنا واجب ہے تاکہ ہم سالم رہیں، سلامت رہیں، ہماری امام بارگاہ، ہمارا گھر، اور پہچان سکیں. کیونکہ کونے کونے کے اوپر منافق بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے جیسے شیطان کے لیے لعنت ہے، ویسے ان ملانی کے لیے نعرہ حیدری ہے کہ جتنا نعرہ حیدری اور ذکر علی کرو گے اتنا ان منافقوں کا دل بھی جلے گا، چہرے سے پہچان لو یہ منافق ہے. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اور جہاں جہاں تھوڑا بہت انبیاء کے یہاں تکلف ہوا، مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں 40 دن شکم ماہی میں رہے. علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان سے کلمہ پڑھوایا گیا اور ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے کہا تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیا تھا تو اللہ نے شکم ماہی میں بھیج دیا.
اور 40 دن تک کے آپ جو ہے استغفار کرتے رہے. یہ حال انبیاء کا. اور ہمارا حال کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے ذرا ان مسلمانوں سے پوچھئے جو آج حمایت کر رہے ہیں ان کی. سب نے لکھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کس طریقے سے. حضرت عائشہ تو زیادہ معتبر ہے ان کے لیے. وہ خود فرماتی ہیں ان کی مشہور روایت کہ میں نے اگر رسول اللہ کو دیکھا ہے سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے تھے وہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا، سب سے زیادہ محبت. اور یہ روایت جو اوروں سے بھی ہے مگر خود ان سے ہے. وہ کہتی ہیں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب فاطمہ زہرا آئی سلام اللہ علیہ تو رسول اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے تھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے. آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 ماہ اور ایک روایت 9 ماہ تک رسول اللہ در سیدہ کے اوپر سلام پڑھتے تھے. السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کے دروازے رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت موجود تھیں یا 10 تو سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. جو اصحاب تھے ان کے دروازے کھلتے تھے. علی و فاطمہ کی تو حکم آ گیا دروازے سب بند کرو، یہ خدا کا گھر ہے، سارے اپنے دروازے بند کریں. ہر رسول کی زوجہ کا دروازہ بند ہوا، ہر صحابی کا دروازہ بند. جب حکم آیا مولا علی بھی اینٹیں لے کے کھڑے ہو گئے بھائی جلدی جلدی جو ہے بند کریں. ابھی شروع کیا تھا رسول آئے کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ نے حکم دیا دروازہ بند کرے. سبھی اپنا اپنا دروازہ بند کر رہے ہیں. جو ذرا چالاک ہوشیار تھے انہوں نے دروازے بند کر کے ونڈو لگا لی. جی تاریخ ہے یہ. انہوں نے ونڈو لگا لی. اچھا صاحب جب یہ تھا اب ظاہر ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے کبھی تو پبلک دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ آئے ادھر جبریل نے کہا ان کو روکے اس کام سے، یہ کام انہیں نہیں کرنا، یہ سب میں نہیں ہے یہ ہم میں. ان کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ان کا دروازہ کھلا رہے گا. آپ نے کہا کیوں؟ کہا تمہارے لیے اسپیشل حکم ہے، تمہارا دروازہ بند نہیں ہوگا چاہے مسجد میں رہو چاہے گھر میں رہو. یہ مسجد تمہاری ملکیت ہے، یہ گھر اللہ کا ہے. فاصلہ ختم ہو گیا. یہ اب سب نے دیکھا سب کے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا اب رسول آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ہر ایک اپنے اپنے اتنا حصہ ونڈو سے باہر نکال کے جھانک رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول نے دیکھا ہر طرف جو ہے ونڈو کھلی ہوئی ہے. کیا بات ہے؟ ان کا کیا کیا تم نے؟ یہ میں نے کہا تھا دیواریں بند کرو، دروازے بالکل بند ہو جائیں. حضور آپ کی زیارت کے لیے کہ ہمیں جو ہے جلدی سے آپ کی زیارت ہو جائے اور بھاگ کے آ کے نماز میں شریک ہو جائے اس لیے نہیں. وہی آئی اس ونڈو کو بند کرو، اتنا بھی سوراخ نہ ہو ادھر کی چیمٹی نکل کے ادھر چلی جائے. اگر یہ ونڈو لگی رہتی تو علی کے دروازے سے کوئی شکایت نہیں تھی. بس ایک مرتبہ کہا اچھا ہماری تو ونڈو بھی برداشت نہیں ہے اور یہ دروازہ. اب کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہم لوگ کا ایک تجربہ ہے جب کبھی کسی کو کوئی اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مولانا آج جو چیز پڑھی تھی میری سمجھ میں نہیں آئی یا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پسند نہیں آیا. دوسروں کے کاندھے میں رکھ کے لوگ ذکر کر رہے تھے ایسے ایسے کہہ رہے تھے. کسی میں ضرورت نہیں ہوتی وہ مولوی کے سامنے آ گئے. جب مولوی کے سامنے ضرورت نہیں تو رسول اللہ کے سامنے کون ضرورت کرے گا؟ جی جناب عباس بھی تھے جن کی ونڈو بند ہوئی یعنی دروازہ بند ہوا. جناب عباس کے سامنے انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ یار ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے دروازے ونڈو تک نہیں ہوا. آئے رسول اللہ کا مجمع بھرا ہوا ہے مسجد نبوی میں. یا رسول اللہ ایک سوال ہے. بولے کیا؟ بولے ہم غریبوں نے ونڈو لگا لی تھی آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہو. علی اور فاطمہ کا دروازہ رسول نے سر جھکا لیا. کہا خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ میں نے علی کا دروازہ کھلوایا نہ تمہارے دروازوں کو بند کرایا. اللہ نے علی کا دروازہ کھلوایا ہے تمہارے دروازوں کو بند کرایا ہے. صلوات پڑھے والے محمد والے. آج بھی خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. جو باب جبرائیل ہے وہ جناب فاطمہ کے گھر کی مین انٹرنس ہے. اب اتنے کے بعد آپ بتلائیں رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت 75 دن یا 90 دن یہی ہے نا. دونوں مجلسیں یہاں ہوتی ہیں.
یعنی 15 کی حساب 15 جماعت الاول کو بھی ہوتی ہے اور 3 جماعت الثانی کو بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ لوگ شریک ہوتے ہیں. کتنے دن؟ 75 دن. اور 75 دن میں یہ انقلاب آ گیا، یہ انقلاب آ گیا. اسی دروازے پر آگ لے کے آ گئے، اسی دروازے کو جلا دیا، اسی گھر کو آگ لگا دی، اسی علی کے گلے میں رسن ڈال دی. ٹھیک، چلیے آپ کا کام تو جلانے والے جلانے تھے. سوال یہ ہے جس کی حکومت تھی اس نے کیا کیا؟ کیا ایف آئی آر درج ہوئی؟ ان مجرموں کو، ان ملائن کو پکڑا جنہوں نے آگ سیدہ کے گھر میں لگائی. چلو سیدہ کا گھر نہ صحیح، یہی سمجھ لیے ہوتے تھے کہ جبرائیل یہاں آتا ہے، یہی سمجھ لیے ہوتے کہ اس دروازے پر رسول اللہ 9 ماہ تک جو ہے وہ سلام پڑھتے رہے. کہاں احترام گیا؟ احترام کہاں رہا؟ رسول کی بیٹی کا احترام کہاں رہا؟ اسی حکومت نے جھوٹی حدیث تیار کر کے فاطمہ کو حق سے محروم کر دیا. 3 گھنٹے فاطمہ زہرا ان کے دربار میں کھڑی رہی. جب دروازے کو آگ لگائی تو اسی میں شہادت ہوئی، اسی میں پھر گئی، اسی میں جناب محسن کی شہادت. تب آپ بتائیے ایسی حکومت سے کون محبت کرے گا؟ جو ظالموں کا ساتھ دے، ظلم کا ساتھ دے، ظالم کے خلاف جو ہے کوئی اقدام نہ اٹھائے. حکومت کی تو ذمہ داری حفاظت کی تھی. اسی وقت سب کو بلاتے، ایف آئی آر کرتے، شارع عام کے اوپر پھانسی دیتے کہ تم نے رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کو کیسے آگ لگائی. مگر جب وہ خود مجرم ہو گئے، باپ تو انہوں نے کھایا نا. اب آپ بتلائیں ان کا ادب و احترام کیسے کیا جائے؟ اور جہاں جو کربلا میں قتل کرنے امام حسین کے آئے تھے، ان صحائے ستہ کے اندر ان کی حدیثیں ہو سکتی ہیں، امام جعفر صادق کی حدیث نہیں ہو سکتی. تو آپ بتائیے ان کتابوں کا احترام کیسے کریں؟ میں نے سمرہ ابن جندب کا واقعہ آپ کو بتایا، قرآن کی آیت بھی سنائی. بہت بڑا محدث ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، نماز رسول کے ساتھ پڑھی، جہاد میں شریک ہوا، اور اس نے 4 لاکھ لے کر کے جو منافقین کی آیت تھی وہ امام علی میں فٹ کر دی. جو امام علی کی شان میں آیت آئی تھی وہ ابن ملجم کے نام پہ فٹ کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات کو سنیں گے، بڑھیا خطیب ہے، محدث ہے، لہذا اس کی بات کا اثر ہوگا. اب آپ بتائیے جب ایسے محدث بک جائیں تو کس پہ ہم اعتبار کریں؟ اسی لیے ہم نے صرف ان ہستیوں کو لیا ہے جن کا قول رسول اللہ کا قول ہے، جن کا فعل رسول اللہ کا فعل ہے، جن کا عمل رسول اللہ کا عمل ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک ہم نے کسی ایک کو بھی ایسا نہیں پایا جس کا قول رسول کے قول سے نہ ملتا ہو، جس کا کردار رسول کے کردار سے نہ ملتا ہو، جس کی سیرت رسول اللہ سے نہ ملتی ہو، جن کا ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ سے اختلاف ہو. وہی نجات دیں گے، وہی شفاعت کریں گے، وہی میزان پہ آئیں گے، وہی قبر میں آتے ہیں، وہی صراط پہ آئیں گے، وہی جامع کوثر پہ ہوں گے. صلوات پڑھے والے بس عزیزو، آج یہ مجلس ابھی آپ نے شوکت بھائی سے سنا جناب علی اکبر سے منسوب ہے. چند منٹ میں چاہتا ہوں کہ جناب علی اکبر کے بارے میں کچھ گفتگو کروں. روایتیں ہیں، تاریخ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے شب و روز امام حسین علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا. رات دن نانا کو روتے تھے، ہر وقت قبر رسول کے اوپر ہوتے تھے اور بے چین رہتے تھے. رسول اللہ نے اللہ سے سفارش کی، پروردگارا کوئی ایسا بدل میرے حسین کو دے دے کہ اسے صبر آ جائے. تو آپ نے سنا نا، رفتار میں، گفتار میں، شکل میں، سیرت میں، صورت میں جناب علی اکبر رسول اللہ سے مشابہ تھے. اس لیے اللہ نے جناب علی اکبر کو پیدا کیا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر جھولے میں تھے، مڈ نائٹ کا وقت تھا اور سب سو رہے تھے. رات کو اچانک آنکھ کھلی جناب ام لیلہ کی. انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے. آئے، دیکھا کہ کون ہے، دیکھا کہ آقا حسین. امام حسین نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، میرا بچہ سو رہا ہے. ایک روایت ملتی ہے، بڑی مشہور روایت جو تاریخوں میں، کہ ایک عیسائی مسجد النبوی میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. کہا تم مسلمان کیسے ہے؟ کہا رات رسول اللہ نے مجھے کلمہ پڑھوایا.
रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आके मुझे कलमा पढ़वाया, लोगों ने बेचारे को मारा पीटा, मस्जिद से निकाल दिया। मुकद्दमा इमाम हुसैन के पास पहुंचा, इमाम हुसैन आए मस्जिद में, उससे पूछा कदिया क्या? उनका कि ये काफिर मुल्हिद, ये ईसाई है, मस्जिद की नजीस कर दिया, मस्जिद में आ गया है। आपने पूछा भाई कदिया क्या है? उसने कहा कि मैंने रात ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा और रसूलुल्लाह की ज़ियारत की मैंने, और आपने मुझे कलमा पढ़वाया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसीलिए मस्जिद में आया हूँ। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं अभी फैसला करता हूँ। अब पूरा मजमा मस्जिद में सुन रहा है। कहा कि रसूलुल्लाह को तुमने देखा है? उनका हाँ मैंने ज़ियारत की है। कहा अब अगर देखेगा पहचान लेगा? बिल्कुल पहचान लूंगा। कहते इमाम हुसैन खड़ा है, जनाब अली अकबर के ऊपर अबा का साया किया, मस्जिद नबवी में लेकर के आए, उनका भाई यहाँ, और उसके बाद में जैसे ही हटाया एक मर्तबा उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि अल्लाह गवाह है, यही मेरा रसूल है, इसी ने मुझे कलमा पढ़वाया है, यही चेहरा है, यही आंखें हैं, यही हाथ हैं, यही पैर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सच कह रहा है, इसलिए कि मेरा अली अकबर हम शक्ल पैगंबर है। अजरुकुम अल्लाह। मददारों आप सोचें कि ऐसा बेटा, जवान बेटा अली अकबर, कहते हैं जनाब अली अकबर की पूरी परवरिश जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने की थी। पूरी परवरिश जनाब अली अकबर की 18 साल तक जनाब ज़ैनब ने फरमाई। हालांकि खुद साहिब औलाद थी, मगर रसूल की सूरत की वजह से इतना इश्क था कि हर वक्त अपनी आगोश में रखती थी, हर वक्त अपनी आगोश में रखती थी। 18 साल का जवान किया। कद के लिहाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक तरफ जनाब अली अकबर होते थे, एक तरफ जनाब अब्बास। तो कोई जब दूर से पहचान नहीं पाता था इसमें अब्बास कौन है, अली अकबर कौन। जब जनाब कासिम शहीद हो गए, एक शब आशुरा में सिर्फ एक जुमला जनाब अली अकबर ने कहा था, बाबा क्या हम हक पे नहीं हैं? इमाम ने फरमाया बेटे अगर हम हक पे नहीं है तो कौन होगा? तब आपने फरमाया बाबा अगर कल क़िताल है तो फिर चाहे मौत हम पे आ जाए या हम मौत के ऊपर जा पड़े। ये जज्बा है अली अकबर का, और जाहिर मैदान को देखे हुए हैं वो जज्बात कि कल मैं देखूंगा इनको मैदान में। जब जनाब अली अकबर ने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मुझे इजाजत दें, इमाम अपने में हिम्मत नहीं पा रहे हैं कि अली अकबर को इजाजत दें। आपने फरमाया बेटा मेरा तुम पर हक नहीं है, जिस फूफी ने तुमको पाला है, जिस मां ने इश्क में रहम में रखा है, जाके उनसे इजाजत लो, उनका हक। माँ के पास आए सबसे पहले, मादर गिरामी मेरा बाबा अकेला रह गया है, अब तो मेरे चचा भी शहीद हो चुके हैं, कासिम भाई भी शहीद हो गया और मोहम्मद भी, अब तो कोई नहीं, न कोई साहब है न साहब है, अम्मा अब तो मैं रह गया हूं। कलेजे से लगाया और एक मर्तबा कहा बेटे क्या तुम्हें इसीलिए पाला है कि मैदान करबला में मरने के लिए भेज दूं? ठीक है बैठो, बैठ गए। एक लम्हे के बाद बोले अम्मा एक सवाल करूं? कल कयामत के दिन मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने सवाल कर लिया, लैला तुझे अली अकबर प्यारा था, मेरा हुसैन प्यारा नहीं था, क्या जवाब दीजिएगा? भैया जैसे ही आका का नाम आया एक मर्तबा का अली अकबर, तुम जैसे 18 अली अकबर हो मेरे आका हुसैन पे कुर्बान, जाओ बेटा खुदा हाफिज। अब फूफी के पास आए, फूफी ने सीने से लगा दिया और कलेजे से लगा करके कहा, हाथ बुलंद करके परवरदिगारा मैंने तो आनो मोहम्मद की कुर्बानी दे दी थी अली अकबर को बचाने के लिए, क्या मेरे आनो मोहम्मद की कुर्बानी कबूल नहीं हुई? इसके बाद हाथ जोड़ के कहा फूफी अम्मा अब तो मेरा बाबा अकेला रह गया है, अब मैं क्या करूं, कोई और है नहीं जो जाए मैदान में। आपने फरमाया अच्छा बेटा ठीक है चलो जाओ तैयार हो जाओ। तैयार हुए, एक मर्तबा शहजादी ने फरमाया बेटा ठहर जाओ। हम इब्न मुस्लिम जो करबला का मौरिख है, तारीख लिखता है, वो कहता है मैंने देखा कि एक मर्तबा पर्दा जो है खेमे का उठा और फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। जब कई मर्तबा ऐसा हुआ
تو میں نے آقا حسین سے پوچھا آقا حسین یہ کون ہے جو خیمے سے نکلنا چاہتا ہے اور نکل نہیں پاتا؟ چونکہ تمام بیویوں نے گھیرا کر لیا ہے۔ کبھی سکینہ دامن پکڑ کے کہتی ہیں بھیا علی اکبر ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کبھی چچی جو ہے وہ آ کر کے کہتی ہے، کبھی پھوپھی آ کر کے کہتی ہیں اے بیٹا علی اکبر اب تک جو میدان میں گیا پلٹ کر کے نہیں آیا، کیا تو بھی مرنے کے لیے جا رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں کبھی پھوپھی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی چچی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی بہنیں دامن پکڑ لیتی ہے، یہ میرا لال علی اکبر ہے۔ علی اکبر باہر آیا، اسلحہ سجائے ہوئے، امام علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا اور آپ نے رخصت کیا اور وہیں خیمے کے اوپر بیٹھ گئے۔ روایت کہتی ہے جب خیمے کے دروازے پر بیٹھے اور میدان کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو ادھر جناب لیلا کی نظریں امام کے چہرے کے اوپر ہیں، تمام بیویاں امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، اس خیال سے کہ اگر علی اکبر پہ کوئی برا وقت آئے گا تو باپ ہے جوان، بیٹے کا غم ہو سکتا ہے نہ سہ پائے تو لہذا چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد امام کے چہرے کا رنگ بدلا، دوڑ کر کے لیلا آئی، ہاتھ جوڑ کے کہا میرے آقا میرے لال کی خیر تو ہے؟ کہتے ہیں امام بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، اے لیلا جلدی بارگاہ الہی میں دعا کرو، ایک بہت بڑے شقی پہلوان سے مقابلہ ہے۔ جلدی سے مسلح بچھایا، بالوں کو کھولا، بارگاہ اہدیت میں دعا کی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا لے۔ ابھی ہاتھ نہیں نیچے آئے تھے کہ ایک مرتبہ امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا لیلا تیری یوسف کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اتنی دیر میں علی اکبر بھی آ گئے۔ عجب روایت ہے کہ زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ خون میں نہائے ہوئے، بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، لوہے کی طریقے سے کانٹے ہیں۔ بس ایک مرتبہ باپ دیکھیں کتنا مجبور ہے، باپ کتنا مجبور ہے میرا امام، بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتا، کہاں سے لے کر کے آئے؟ ایسا سوال بیٹے نے کیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں انگشتری تھی، کہا بیٹا یہ لو اس کو زبان کے اوپر رکھ لو، تمہارے نانا رسول اللہ جام لیے ہوئے کھڑے ہیں، تمہارے دادا علی مرتضیٰ جام لیے کھڑے ہیں۔ علی اکبر چلے۔ اب یہاں پہ روایت ملتی ہے جب علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر نے گھوڑے کو اینڈ لگائی کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، دیکھا کیا ضعیف باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کبھی وہ گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، علی اکبر نے گھوڑے سے گرا دیا۔ اے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، بس ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اولاد کا درد کیا ہے۔ پھر سوار کیا، کہا بیٹا جتنا دور تک جاؤ بابا کو مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے رہنا۔ ایک مرتبہ فوج پر حملہ کیا، ادھر کا لشکر ادھر پلٹا، ادھر کا لشکر ادھر پلٹا، ایک کمی گاہ سے ایک مرموم نے نیزہ جو ہے وہ لگایا، نیزہ سینے میں لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ یہ عالم دیکھ کر کے اب تک چونکہ ہر ایک نے امام کو بلایا تھا، علی اکبر نے بابا کو نہیں بلایا بلکہ یہ کہا علیکم منی السلام۔ معلوم تھا جوان کا بیٹا، جوان بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے، اے بابا بیٹے کا سلام قبول کر لے۔ ایک کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کمر پکڑی، علی کی لاش کی طرف چلے، آواز دی بیٹا علی اکبر عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، ارے تیرے مرنے سے آنکھوں کی بینائی نہ رہی۔ یا علی یا علی کہتے ہوئے لاش علی اکبر پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ سینے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں بابا۔ ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ جو ہے وہ چبھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو نکالنا چاہا، زمین پہ گھٹنے کو رکھا اور ایک مرتبہ یا علی کہہ کر کے نکالا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ یہ خبر زینب کو ملی، حسین کہتے ہیں اب تک کوئی لاشا اٹھاتے ہوئے ہاتھوں میں لاشا نہیں آیا، مگر علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھاؤں؟ سینے سے لگایا، ادھر زینب کبریٰ نکل کر کے باہر آ گئی، بہن کو دیکھا، اے بہن حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ۔ بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے، آؤ میرا ساتھ دے دو۔ سینے سے لگائے ہوئے لاشا کھینچتے ہوئے خیمے میں لائے، جب خیمے میں لائے ساری بیوی آ گئی،
والی اکبر کا ماتم ہونے لگا. 2 جملے ختم دعا, ساری بیوی آ گئی مگر لیلا نہیں آئی. جناب زینب نے فضہ سے کہا ارے فضہ جاؤ لیلا کو ڈھونڈو. اب دیکھا تو خیمے میں نہیں ہے. کیا دیکھا؟ ارے کبھی خیمے میں ادھر ٹکریں مارتی ہے, کبھی ادھر مارتی ہے. ایک مرتبہ فضہ نے آواز دی شہزادی, کہا اماں فضہ مجھے دکھائی نہیں دیتا, مجھے علی اکبر کے لاشے پر پہنچا دو. اے اماں فضہ میری دنیا اجڑ گئی, میرا لال مارا گیا. ماتم حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.